آپ دیکھ رہے ہیں Amazon ہسٹری سیریز جو کہ ہم بنا رہے ہیں کہ Amazon نے 1994 سے اپنا سفر کیسے شروع کیا اور آج Amazon کہاں پہ ہے. جن لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی وہ ہمارے چینل پہ آئیں اور ویڈیوز کو ضرور دیکھیں کیونکہ ہر چیز کی ہسٹری جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ یوٹیوب پہ جو مرضی دیکھیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے دیکھیں، لیکن کوئی بھی ہمارے علاوہ ہم ہیں یا ہمارے علاوہ کوئی اور بھی چینل والا آپ کو کسی قسم کی کسی طرح کی بھی ٹیکنالوجی کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں، کسی چیز کی ہسٹری آپ کو بتاتے ہیں تو پلیز ہسٹری کو ضرور آپ ریڈ کریں یا ریڈ کریں. کہیں سے ریڈ کر سکتے ہیں تو کریں، سن سکتے ہیں تو سنیں. یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، گوگل پہ، کہیں پہ بھی ہر چیز کی ہسٹری کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. آج ہم بات کریں گے Amazon ہسٹری سال 2012 کے. سال 2012 میں Amazon کیا تھا اور Amazon نے اپنے آپ کو کیسے کیسے بدلا. سب سے پہلے Amazon نے جو کام کیے ہیں وہ ہم گنوا چکے ہیں اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہ سال 2010-11 تک، سال 2007-8 تک Amazon کیا تھا. اس نے سال 2010 میں جو آخری کام کیا تھا وہ کیا تھا، اس نے زیپوس نامی ایک ویب سائٹ تھی، اس کو خریدا تھا اس نے $900 ملین میں. یہ سب سے بڑی اس کی گیم تھی. اس نے اپنے آپ کو اس نے دیکھا کہ کوئی میرے برابر نہیں آ جائے تو اس نے سال 2010 میں زیپوس نامی ویب سائٹ کو خرید لیا تھا. ابھی وہ ویب سائٹ کیا تھی، اس میں کیا ہوتا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے، اس میں کیا چیزیں تھی، اس ساری چیز کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل پہ تشریف لائیں اور وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ. آج میں بتاؤں گا آپ کو سال 2012 میں اس نے کیا کیا. سال 2012 میں اس نے دنیا کی سب سے بڑی روبوٹک کمپنی کو خرید لیا. میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اس نے کیا سال 2012 میں دنیا کی سب سے بڑی روبوٹک کمپنی کو خریدا. ابھی روبوٹک کمپنی کو کیوں خریدا، جبکہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سال 2007 سے سال 2010 کے درمیان اس نے اپنا سیٹل نامی ایک سٹی میں اس نے اپنا ایک بہت بڑا ہیڈ آفس بنایا تھا جہاں پہ اس نے اپنا 40,000 جو ورکرز تھے وہ رکھے تھے. لیکن اس کے بعد سال 2012 میں اس نے یہ روبوٹک کمپنی کیوں خریدی، اس نے دنیا کی سب سے بڑی روبوٹک کمپنی سے سودا کیوں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جہاں پہ ایک انسان صرف 24 گھنٹے ہی لگاتار کام کر سکتا ہے یا 72 گھنٹے کام کر سکتا ہے، تو روبوٹ آپ کا پورا مہینہ کام کر سکتا ہے، پورا سال کام کر سکتا ہے. اس کو تھکنا نہیں ہے، اس کو کھانا پینا نہیں ہے، صرف اس کو چارج ہونا اور کام پہ لگ جانا ہے. اس سے ہوا کیا، جیسے اس نے اس دنیا کی سب سے بڑی روبوٹک کمپنی کو خریدا، روبوٹک کمپنی جب خریدی گئی، روبوٹس آ گئے، انسانوں کی جگہ پہ روبوٹس آ گئے. اب ہوا کیا کہ اس نے اپنے امپلائیز کو نکال دیا. ابھی جن لوگوں نے ہماری پہلی سیریز کی جو ہم نے بنائی ہے، پہلی ایپیسوڈز، جنہوں نے نہیں دیکھے وہ جا کے ضرور دیکھے. اس میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ کیسے Amazon کا پہلے دن سے، جس دن سے یہ باقاعدہ ایک کمپنی بنی، یہ پبلک کمپنی بنی، اس کا اپنے امپلائیز کے ساتھ اس کا یہ جھگڑا رہا ہے کہ یہ اپنے امپلائیز کو نکالتا رہا ہے. جیف بیزوس، یہ ہمیشہ سے ہی اس کا یہ کام رہا ہے کہ جیسے اس نے ترقی کی یا کچھ بھی چینج آئی یا تھوڑا سا اس کو کاروبار میں کچھ اپ ڈاؤن ہوا تو یہ اپنے سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اپنے امپلائیز کو نکالتا ہے. تو یہاں بھی اس نے وہی فارمولے کو لگایا کہ میں نے اب رپورٹ خرید لی ہے تو انسانوں کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. اس نے کیا کیا، اس نے اپنے امپلائیز کو کم کر دیا. جہاں پہ 40,000 تھے، 70,000 تھے، وہاں پہ اس کو کہہ لیں کہ صرف 15% اسٹاف رہ گیا کہ جو کام کر ہی انسان سکتا ہے. کوئی پیپر ورک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ رپورٹ سے ممکن نہیں، وہ کرنا ہی انسان ہے، صرف اس کے لیے اس نے انسان رہنے دیے. باقی اس نے سارے امپلائیز نکال دیے. ابھی کیا تھا، اس کو بہت سارا USA میں اس کو اتنی تنقید ہوئی اس پہ کہ یہ مطلبی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، فلان، جتنا بھی برا بلا کہا جا سکتا تھا. اس کو میڈیا میں، سوشل میڈیا تو تھا نہیں اتنا، میڈیا پہ، اخبارات میں، ادھر ادھر جیسے بھی اس کو برا بلا کہا جا سکتا تھا لوگوں نے کہا. جیف بیزوس کو ڈائریکٹ، اس کی کمپنی کا نام نہیں لیا، ڈائریکٹ جیف بیزوس کو ہی برا کہا لوگوں نے کہ یہ بندہ مطلبی ہے، یہ اپنے مطلب کے لیے لوگوں کو رکھتا ہے، جب اس کا مطلب ختم ہو جاتا ہے انسان سے تو یہ انسان کی قدر نہیں کرتا. آگے سے پھر Amazon نے کیا جواب دیا. یہاں پہ آپ ایک چیز کا دھیان رکھیے کہ سوال کیا گیا تھا جیف بیزوس سے اور جواب آیا اس کی کمپنی کی طرف سے. اس نے خود جواب نہیں دیا، یا یہ کہہ لیں کہ اس نے اپنی کمپنی کی طرف سے جواب دلوایا. اس نے کیا جواب دلوایا، اس نے ایک مثال پیش کی کہ ایک وقت تھا کہ آپ صرف لیٹر جو ہے آج جس کو ہم خط کہتے ہیں، آپ خط پہنچانے کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے، خط سے بھی پہلے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کسی کو پیغام دینا کسی دوسرے شہر میں، گاؤں میں، تو کیا کرتے تھے، کوئی بندہ اس گاؤں جا رہا، اس شہر جا رہا، اس کے ہاتھ پیغام بھیجتے تھے. پھر وقت تھوڑا سا بدلا، اس کی جگہ خط نے لی. اس نے کہا کہ جیسے ایک ڈاکیا آیا، اس نے جگہ لے لی اس عام بندے کی جس کو کچھ پیسے ملتے تھے، $1-2 یا کچھ بھی ملتا تھا اس کو. ڈاکیے نے آ کے اس کی جگہ لے لی. جہاں سے ڈاکیا سرکار سے، گورنمنٹ سے، پوسٹ مین تنخواہ لیتا ہے، سیلری لیتا ہے، تو اس نے اس دوسرے بندے کی بھی روزی خراب کی نا، اس کا بھی تو کام کھایا نا. اسی طرح ڈاکیا آ گیا، ڈاکیا اپنا کام کرنے لگ گیا. ابھی اس نے کیا کہا کہ اب جب SMS آ گیا ہے، SMS کا زمانہ آ گیا ہے، تو اب آپ لیٹر نہیں لکھتے ہیں.
کیونکہ اس زمانے تک جس زمانے تک اس کی بات چل رہی تھی SMS کا زمانہ تھا, سوشل میڈیا عام نہیں تھا, اتنا زیادہ نہیں تھا سوشل میڈیا لوگوں کے پاس. سوشل میڈیا تھا ویسے بھرمار نہیں تھی سوشل میڈیا کی جیسے آج کل سوشل میڈیا کی بھرمار ہے, اور سوشل میڈیا ایک پاور جیسے آج ہے ویسے یہ بھرمار کا لفظ میں پاور کے طور پر یوز کر رہا ہوں کہ جیسے پاور سوشل میڈیا آج ہے ویسے آج سے 10 سال 12 سال پہلے نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ جیسے ایک پوسٹ مین اس بندے کے $1 کھا گیا, جو بندہ ویسے کسی کا پیغام لے کے جاتا تھا, ایسے ہی ٹیکنالوجی آنے سے ایسے آنے سے ڈاکیے کا پوسٹ مین کا کام ختم ہو گیا. تو ابھی پوسٹ مین کو کوئی اور اپنی جاب تلاش کرنی چاہیے. یہی مثال اس نے فٹ کی کہ اب رپورٹ آ گئے ہیں, میرا کام رپورٹ کر رہے ہیں, تو انسانوں کو کوئی اور کام تلاش کرنا چاہیے. رپورٹ کرتے کیا تھے, مثال کے طور پہ آپ نے ایک آرڈر دیا, ابھی وہ آن لائن آپ نے آرڈر دیا, وہ رپورٹ آپ کا A to Z آرڈر شپنگ تک وہ رپورٹ ہی کرے گا. آپ کا A to Z, آپ کا کوڈ, آپ کا ایڈریس, آپ کا ہوم ایڈریس, آپ کے سامان کی پیکنگ, آپ کے سامان کو لوڈ کرنا, وہ سب کچھ جو ہے وہ رپورٹ کرے گا. اور اب تو Amazon یہاں تک آ چکا ہے کہ اگر آپ کے سٹی کے اندر Amazon کا ویئر ہاؤس موجود ہے تو Amazon آپ کو 1 آور ڈلیوری دے رہا ہے. اس کے 1 آور ڈلیوری کے بعد Amazon کیا کر رہا ہے کہ آپ کو جہاں پہ ابھی جو USA میں UK میں بہت سی جگہوں پہ Amazon کیا کر رہا ہے, ڈرون ڈلیوری دے رہا ہے. تو یہ وہ بہت سی چیزیں جنہوں نے آ کے انسانوں کے کام کو ختم تو کیا ہے. ختم کیسے کیا کہ جہاں پہ 10 بندے کام کر رہے تھے وہاں پہ بھی 2 بندے کام کر رہے ہیں, کیونکہ باقی 8 بندوں کا کام یا رپورٹ کر رہے ہیں یا ڈرون کر رہے ہیں. تو یہ تھی سال 2012 میں ہونے والی سب سے بڑی پہلی چیز جو Amazon نے کی. اس کے بعد اس نے کیا کیا سال 2012 کے اندر, یہ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بھی ایشیا میں ایشیا کا خصوصاً نام کیوں لیتا ہوں, انڈیا, پاکستان, نیپال, کیونکہ یہیں پہ زیادہ ہندی اردو پڑھی لکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں بھی اردو, ہندی, نیپالی, بنگالی سمجھنے والے دوست لوگ, بہن بھائی سب لوگ موجود ہیں, سب لوگ سمجھتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, جیسے ہمارے ریجن میں ہوتا ہے نا, کوئی بندہ سیاست میں وہ پہلے علاقے کا چھوٹا موٹا کونسلر بنتا ہے, پھر وہ چھوٹا موٹا جب کونسلر بنتا ہے تو وہ اخبارات میں اپنی خبریں لگواتا ہے, چھوٹا سا ٹکر لگوا دیا میں نے جی, یہ نالی بنوا دی, یہ سولنگ یہ بنوا دیا, ادھر ٹائلیں لگوا دی, یہ کر دیا. ایسے یہ ہمارے ایشیا کا کلچر ہے, ہوتا ہی ایسا ہے. پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہو, اس نے کوئی اور الیکشن لڑا, پھر وہ بڑا ایسا اس نے الیکشن لڑا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں آ گیا. جب وہ نیشنل اسمبلی میں آ گیا تو ابھی وہ اگر وہ شاطر دماغ ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ سب سے پہلے کوئی میڈیا ہاؤس ڈھونڈے گا. یہ طریقہ کار ہے, سیاست ہے یہاں پہ ابھی بھی. یہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے میرا خیال ہے, ہوتا ہی ایسا, پولیٹیشن کرتے ہی ایسے ہوں گے, کیونکہ میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس سے لنک کرتے ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ بندہ جب نیشنل اسمبلی میں گیا, وہ اس نے اب سوچا کہ یار میری خبریں لگنی چاہیے, تو وہ کسی بھی میڈیا ہاؤس میں گیا, وہاں کا کسی نہ کسی لنک نکل آیا تو یہ لگوا دیا, یہ فلاں صاحب نے یہ والا کام کر دیا, فلاں منسٹر نے یہ والا کام کر دیا, اپنی مرضی کے ٹکر چلوا لیے. یہ تھی ریلیٹڈ سٹوری کس چیز سے, میڈیا سے. ابھی ہوا کیا, جیف بیزوس نے کیا کیا. جیف بیزوس جیسے 2012 میں نے آپ کو بتایا کہ 2012 سے پہلے 2007 سے 10 کے درمیان یہ $900 ملین کی کمپنی خرید چکا تھا. تو اس کو اب چاہیے تھا اور زیادہ فیم. اور آپ سب جانتے ہیں, مجھ سے شاید ہماری ٹیم سے بھی شاید زیادہ جانتے ہوں گے کہ میڈیا وہ چیز ہے جو آپ کو فیم دیتا ہے. آپ کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, جو مرضی ہے, جب تک آپ میڈیا پہ نہیں ہے تو آپ کے پاس فیم نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس فیم نہیں ہے تو آپ کو پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے پاس کروڑوں اربوں ڈالرز ہیں, آپ کو جانتا ہی کوئی نہیں, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. کیونکہ شو آف, پیسہ جب ہوتا ہے وہ شو مانگتا ہے کہ مجھے شو آف کرو. اسی طریقہ کار کو, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہو اس نے کیا کیا انہی دنوں, واشنگٹن پوسٹ کو سب جانتے ہیں دوست, سب لوگوں کو پتا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ USA کا سرکاری اخبار ہے, قومی اخبار ہے, ان کا قومی اخبار کہہ لیں, سرکاری اخبار کہہ لیں, جو بھی ان کا کہہ لیں. وہ کیا ہوا, سال 2012 میں وہ گزر رہا تھا فائنینشیل کرائسس سے. فائنینشیل کرائسس کا مطلب کہ ان کے پاس پیسے تھوڑے کم ہو گئے, امپلائز کو دینے کے لیے پیسے کم تھے, یہ سسٹم چل رہا تھا. تو اس جیف بیزوس بھائی صاحب نے کیا کہا, اس نے کہا کہ میں تمہیں خرید لیتا ہوں. کس کو, ایک پورے سرکاری اخبار کو ہی. آپ دیکھیں کہ بندے کا مائنڈ کتنا شارپ مائنڈ ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایک سرکاری اخبار ہی خرید لیتا ہوں, تاکہ جب کل کو جب مجھے کوئی بھی بیانیہ بنانا پڑے, کوئی بھی نیریٹو اپنا بلڈ کرنا پڑے, تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو, میں ایک ہیڈ لائن لگاؤں, میرا ایک بیان لگے گا اور میری ایک چیز اربوں ڈالر میں بک جائے گی, کیونکہ واشنگٹن پوسٹ میں چھپی ہوگی. اس چیز کو آ کے ایکسپوز کس نے کیا, آپ سب کو پتا ہوگا. جیسے 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے تو انہوں نے کیا کہا کہ اس جیف بیزوس نے واشنگٹن پوسٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. کس لیے, سیاست کو استعمال کرنے کے لیے, کہ میں بڑا سیاستدان بن جاؤں گا, اخبار جو سرکاری اخبار ہوگا USA کا وہ میرے انڈر ہوگا, اور میں جیسے مرضی چاہوں گا USA کی سیاست کو موڑ سکوں گا.
تو یہ تھی وہ بڑی چیزیں سال 2012 کے اندر جو ہوئی. سب سے پہلی چیز کیا ہوئی, اس نے روبوٹک کمپنیز کو خریدا, دنیا کی سب سے بڑی روبوٹک کمپنی کو خریدا, اور اس کے بعد کیا کیا, واشنگٹن پوسٹ کو خریدنے کی کوشش کی, جس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکا. اور واشنگٹن پوسٹ آج بھی یو ایس اے کیا ہی ادارہ ہے, یو ایس اے کی گورنمنٹ اس کو چلاتی ہے. اور اگر آپ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو آپ نے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھ لی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایسے ہی ہمارے ساتھ دیتے رہیں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک